میری بیوہ ماں جب بھی تہجد پڑھتی تو کسی کو بھی کمرے میں نہ آنے دیتی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا، کیونکہ جب اماں کمرے سے باہر آتی تو ان کے سر پر دوپٹہ نہ ہوتا۔ ایک رات میں چپکے سے ان کے کمرے کی الماری میں چھپ گئی۔ اماں نے کمرے میں آتے ہی کنڈی لگا دی، اور ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اماں، مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میرے بابا نے خود کو آگ لگا کر اپنی جان لے لی تھی۔ میری ماں خون کے آنسو روتی ہوئی سرداروں کو بد دعائیں دیتی جا رہی تھی۔ 12 سال کی عمر میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر میرے بابا نے خودکشی کی ہے تو میری ماں سرداروں کو کیوں بد دعائیں دے رہی ہے۔ مجھے میرے بابا سے بے حد محبت تھی، لیکن میں چھوٹی تھی اور پھر بڑی ہو گئی اور سب بھول گئی۔ اب اس واقعے کو 10 سال گزر چکے تھے اور میں نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سب سے پہلا خیال تو مجھے اس الماری کا آیا جو مجھے عجیب و غریب قسم کی لگتی تھی۔ یہ کیسی الماری تھی جس میں میری ماں کپڑے رکھتی تو دھلے ہوئے اور استری شدہ ہو کر نکلتے، کچا کھانا رکھتی تو پکا ہوا ملتا، اور اس طرح بہت سارے ادھورے کام پورے ہو جاتے۔ اس الماری سے جس کمرے میں وہ الماری تھی وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ گھر میں صرف میں اور میری ماں رہتی تھی۔ میری اماں مغرب کے بعد تسبیح اور جائے نماز ہاتھ میں لے کر اس کمرے میں خود کو بند کر دیتی تھی اور تمام رات عبادت کرتی تھی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ عبادت کر رہی ہیں، لیکن جب اس کمرے کا راز مجھ پر آشکار ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس الماری میں ایسا کچھ ہے۔ بچپن میں مجھے یہ سب ایک خوبصورت سا احساس لگتا تھا کہ الماری میں اس طرح کا کچھ ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری اماں تمام رات عبادت کرتی ہے اور عبادت کی برکت سے یہ سب ہوتا ہے، لیکن جب میں بڑی ہوئی تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا ذہن اب وہ چھوٹا سا ذہن نہیں رہا تھا جو آسانی سے اس بات کو قبول کر لیتا۔ میں اب بڑی ہو چکی تھی اور بہت کچھ جاننا چاہتی تھی، لیکن چونکہ الماری میں ہر وقت تالا لگا ہوتا تھا اور کمرہ بھی بند ہوتا تھا، اس لیے مجھے موقع نہیں ملا۔ ایک رات جب اماں عبادت کرنے کے لیے کمرے میں گئی تو شاید غلطی سے انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے چپکے سے جھانکا، دروازے سے دیکھا تو اماں نے الماری کھولی اور اس کے اندر گھس گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ الماری کے اندر کیوں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کافی دیر میں انتظار کرتی رہی کہ اماں الماری سے باہر نکلے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں میری اماں کا الماری کے اندر دم گھٹ گیا نہ ہو اور وہ مر نہ گئی ہو، لیکن جیسے ہی میں نے الماری کھولی تو وہاں میری اماں تھی ہی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرا سر ہی چکرا گیا، کیونکہ میں نے خود اپنی اماں کو الماری کے اندر جاتے ہوئے دیکھا اور باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عجیب بات تھی کہ اماں الماری کے اندر گئی اور روپوش ہو گئی۔ رات کے دوسرے پہر میں پاگلوں کی طرح کھڑی ہوئی تھی الماری کے سامنے اور سوچ رہی تھی کہ اماں کہاں غائب ہو گئی ہے۔ مجھے بے حد خوف آنے لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ کہیں میں بھی اپنی ماں کی طرح غائب نہ ہو جاؤں۔ میں وہیں پر بیٹھی رہی، تقریباً 3 گھنٹے میں وہاں بیٹھی رہی، اور خوف نے مجھے اس قدر گھیر لیا تھا کہ میں وہاں سے چل کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ میں اتنی چھوٹی نہیں تھی، 22 سال کی لڑکی تھی، لیکن پھر بھی میں انسان تھی اور بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے آواز آئی تو میں کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو اماں الماری سے نکل رہی تھی، ساتھ ہی فجر کی اذان بلند ہونے لگی۔ اماں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ ہم ماں بیٹی کے درمیان اتنی دوستی نہیں تھی کہ میں اس طرح کا سوال کرتی۔ ابا کے مرنے کے بعد اماں بالکل خاموش ہو کے رہ گئی تھی، مجھ سے کوئی بات نہ کرتی تھی۔ ضرورت کی بات کے علاوہ ہمارے بیچ میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ ابا کی موت کا صدمہ ہے۔
جو اماں کو لگا ہے اور وہ چپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں الماری کا راز جان کر رہوں گی کہ آخر الماری میں ایسا کیا ہے۔ اماں سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یا تو وہ مکر جاتی ہیں یا پھر چپ رہتی ہیں۔ ایک رات اماں کے خالازاد کی فوتگی کی خبر آئی تو اماں وہاں پر چلی گئی۔ میرے پاس یہی ایک موقع تھا الماری کا راز جاننے کے لیے۔ ماں کے جانے کے بعد میں اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ کمرہ کھلا ہوا تھا لیکن الماری میں تالا لگا ہوا تھا اور اس کی چابی ضرور اماں کے کمرے میں ہوگی۔ میں اماں کے کمرے میں گئی اور تمام کمرہ کھنگال ڈالا۔ بالآخر صندوق کے اندر سے مجھے چابی مل گئی۔ میں کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر الماری کے پاس آئی تو مجھے ڈر لگنے لگا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور الماری کا تالا کھول دیا۔ میں نے دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، الماری بالکل خالی ہے، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ پھر کیا ماجرا ہے۔ میں دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ مجھے نیچے سے کوئی آواز آئی، فرزانہ نیچے آ جاؤ۔ یہ ایک مردانہ آواز تھی جو مجھے الماری کے نیچے سے سنائی دے رہی تھی، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی اور سر پر آسمان گر گیا۔ آخر یہ شخص کون تھا جو میری ماں کا نام پکار کر اسے بلا رہا تھا، اور کہاں سے؟ میں حیران و پریشان کھڑی رہی۔ پھر مجھے غور کرنے پر محسوس ہوا کہ الماری کے نیچے کچھ تختہ سا رکھا ہوا ہے۔ میں نے وہ تختہ الٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر نیچے کھلی جگہ تھی جہاں سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھی، یعنی کہ الماری کے اندر ایک تہخانہ تھا۔ وہ شخص جو میری ماں کا نام پکار کر بلا رہا تھا، وہ شاید جواب نہ ملنے پر چلا گیا تھا۔ میں نے اس سیڑھیوں سے تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی وہاں پر چرپائی ڈال کر سو رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور الماری بند کر دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں سوچ کر پریشان تھی کہ یہ شخص کون ہے اور میری ماں روزانہ عبادت کے بہانے کمرے میں جا کر کیا کرتی ہے۔ میرے ذہن میں غلط قسم کے خیالات آنے لگے تھے اپنی ماں کے متعلق۔ میرے والدین میں بے تحاشا محبت تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے، اور میں حیران تھی کہ ابا کے جانے کے بعد میری اماں زندہ تھی۔ وہ بیمار ہو گئی تھی تو مجھے لگا وہ بابا کی جدائی میں بیمار ہو گئی ہیں، لیکن آج الماری کے نیچے تہخانے میں ایک شخص کو دیکھ کر میرا بھرم ٹوٹ گیا تھا جو مجھے میری ماں پر تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میری اماں نے جوان اور خوبصورت ہونے کے باوجود دوسری شادی نہیں کی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب انہوں نے ابا کی وجہ سے کیا ہے، یعنی ان کی محبت میں دوسری شادی نہیں کی۔ لیکن آج جو کچھ میں نے دیکھا، اس کے بعد میری ماں جیسے ایک ہی لمحے میں میری نظروں سے گر گئی تھی۔ یہ شخص کون تھا جسے میری ماں نے تہخانے میں چھپا رکھا تھا، اور نہ جانے کتنے سالوں سے میں اس آدمی سے خوفزدہ تھی، اس لیے تہخانے میں نہیں گئی۔ لیکن میں اپنی ماں کا انتظار کرنے لگی کہ وہ آئے تو میں ان سے سوال کروں کہ اس نے میرے باپ کو دھوکہ کیوں دیا، اتنے سال مجھے دھوکے میں کیوں رکھا۔ میری ماں سارا دن فوتگی والے گھر میں رہی اور رات کو واپس آئی تو انہوں نے آتے ہی مجھ سے کھانے کا پوچھا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے رابعہ، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ اماں نے میرا چہرہ پڑھ لیا تھا، میرے اندر غصہ بھرا ہوا تھا اور دکھ بھی۔ میں آج تک آپ کو پارسا سمجھتی تھی، لیکن آج میرا یہ بھرم ٹوٹ گیا۔ میں جیسے پھٹ پڑی تھی اپنی ماں کے سامنے۔ کیا ہو گیا رابعہ؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ اماں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں اتنے سالوں سے۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میں آج تک سمجھتی تھی کہ آپ کو میرے باپ سے بے حد محبت ہے، اس لیے آپ نے دوسری شادی نہیں کی، لیکن آج آپ میری نظروں سے گر گئی ہیں۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، مجھے آج بھی تمہارے باپ سے بے حد محبت ہے، میں اس کے نام پر زندہ ہوں، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا؟ میری ماں نے جواب دیا، نظر آ گیا ہے مجھے اب سب کچھ واضح۔ میں نے غصے سے کہا، کیا نظر آ گیا ہے تمہیں؟ مجھے بھی بتاؤ، اماں نے پریشانی سے پوچھا۔ کافی حد تک تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سمجھ گئی ہیں کہ میں کیا بول رہی ہوں۔
مجھے وہ شخص نظر آ گیا ہے جس کو آپ نے الماری کے نیچے تہھانے میں انسانوں سے چھپا کر رکھا ہے، اور مجھے بیوقوف بنا رہی ہیں کہ آپ کمرے میں روزانہ رات کو تسبیح لے کر عبادت کرنے کے لیے جاتی ہیں اور تہجد پڑھتی ہیں، حتیٰ کہ آپ اس شخص کے پاس جاتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے؟ میں نے کہا تو میری اماں پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ الماری کے نیچے والے تہھانے کا، اور تم نے کہاں سے دیکھ لیا اس شخص کو؟ اماں نے حیرت سے پوچھا۔ میں پہلے بچی تھی اماں، لیکن اب بچی نہیں رہی۔ کیا آپ مجھے کوئی بھی کہانی سنائیں گی اور میں یقین کر لوں گی؟ بچپن میں تو میں الماری کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی کہ شاید ایک جادوئی الماری ہے، یا پھر اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی عبادتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہ کپڑے ڈالو تو دھو کر استری ہو کر نکلتے ہیں، سبزیاں رکھ دو تو پکی پکائیں نکلتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا یہ سب ایک معجزہ ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری ماں نے وہاں پر کسی اجنبی کو رکھا ہوا ہے۔ مجھے بتا دیں کون ہے وہ شخص، میں نے غصے سے کہا۔ تو میری اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم نے الماری کیوں کھولی اور تمہیں چابیاں کہاں سے ملی؟ اماں نے سوال کیا۔ میں نے کہا نا میں بچی نہیں ہوں کہ ان کہانیوں پر یقین کر لوں جو آپ مجھے بچپن سے سناتی آ رہی ہیں الماری کے متعلق۔ یہ ایک جادو والی الماری ہے۔ میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں اس کی کھوج میں لگ گئی، لیکن جو راز مجھ پر آشکار ہوا اس کے بعد تو میں خود سے بھی نظر نہیں ملا پا رہی ہوں۔ میں نے غصے سے کہا، بیٹا تم غصہ مت کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ساری کہانی سناتی ہوں۔ اماں نے مجھے شانوں سے پکڑ کر چارپائی پر بٹھا دیا اور پھر مجھے وہ بتانے لگی۔ تہھانے میں موجود شخص کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا باپ ہے۔ میری ماں نے کہا۔ تو میں نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، میرے باپ نے آج سے 10 سال پہلے خود کو آگ لگا کر اپنی جان لے لی تھی۔ آپ اپنا گناہ چھپانے کے لیے آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے خود اپنے باپ کی لاش دیکھی تھی، جس کا جنازہ پڑھایا گیا تھا اور جس کو دفنایا گیا تھا۔ آج بھی میرے باپ کی قبر آبائی قبرستان میں موجود ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ شخص میرا باپ ہے؟ مجھے اماں کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے ایسا بولا۔ تمہارے باپ نے خودکشی نہیں کی تھی، وہ سب ایک ڈرامہ تھا جو میں نے اور تمہارے باپ نے تمہارے باپ کی جان بچانے کے لیے رچایا تھا۔ اماں کے اسی انکشاف پر میں حیران ہو گئی۔ مجھے اب کی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے خود لاش دیکھی تھی اپنے باپ کی۔ میں نے کہا، تم نے جلی ہوئی لاش دیکھی تھی، جو اصل میں لاش نہیں ایک پتلا تھا جسے ہم نے جلایا تھا۔ اب دنیا کو تو یہی دکھانا چاہتے تھے کہ تمہارا باپ مر چکا ہے تاکہ ہمیں کوئی پریشان نہ کرے۔ اماں نے کہا تو میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ کیسے یقین کر لوں میں آپ کی اس من گھڑت کہانی کا؟ اور کیوں کیا ہوگا ابا نے اپنی خودکشی کا ڈرامہ؟ میں نے پوچھا، تمہیں میری بات کا یقین نہیں؟ تو چلو میں تمہیں تمہارے باپ سے اسی تہھانے میں ملواتی ہوں، تم اسے دیکھ لو، وہ خود تمہیں کہانی سنائے گا۔ اماں اٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تہھانے کی طرف لے گئی۔ وہ شخص میرا باپ نہیں ہے، کوئی اور ہے، مجھے اپنے باپ کی شکل یاد ہے۔ میں نے اماں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا، تمہیں اپنے باپ کی جوانی کی شکل یاد ہے؟ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، 10 سال سے اس کے اندر اتنی تبدیلی تو آ گئی ہے، اس میں تم آسانی سے پہچان نہیں پاؤ گی۔ اماں نے یہ کہتے ہوئے الماری کھولی اور مجھے تہھانے میں لے جانے لگی۔ ہم دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے۔ ہماری آوازیں سن کر وہ شخص اٹھ گیا اور حیرت سے میری ماں کو دیکھنے لگا، پھر مجھے بولا، یہ تو میری بیٹی ہے۔ میری اماں کہنے لگی، آپ خود ہی اسے ساری حقیقت بتا دو، کیونکہ یہ میرا یقین نہیں کر رہی ہے۔ میری ماں نے میرے باپ کا نام پکارتے ہوئے اس شخص سے کہا تو میں نے غور سے اس شخص کا چہرہ دیکھا۔ وہ واقعہ ہی کوئی اور نہیں، میرا اپنا باپ تھا، جس کے چہرے پر تھوڑی سی جھڑیاں اور داڑھی کے باوجود میں اسے پہلی نظر میں پہچان نہیں پائی، لیکن غور کرنے پر پہچان گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ مجھے اس منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ 10 سال پہلے میں جسے مرا ہوا سمجھ رہی تھی،
آج وہ میرے سامنے زندہ کھڑے تھے۔ رابعہ میری جان، میرے باپ نے کہتے ہوئے شدت جذبات سے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی، کیونکہ آپ دونوں نے میرے ساتھ ایسا، آپ زندہ تھے اور میں آپ کو مرا ہوا سمجھ رہی تھی۔ میں نے 10 سال یتیمی کے ساتھ میں گزار دیے، آپ تو زندہ تھے۔ آپ کو کچھ احساس ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ کی موت کے بعد میں آپ کے لیے کتنا روئی تھی؟ کچھ احساس ہے کہ 10 سال کی وہ بچی جو اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اپنے باپ کی خودکشی کی خبر سن کر آپ دونوں کو کوئی احساس نہیں ہے کہ آپ دونوں نے میرا بچپن برباد کر دیا؟ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ بتائیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بتاتا ہوں میری بچی، سب بتاتا ہوں۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہماری مجبوری تھی۔ تم ساری سچائی جان جاؤ گی تو تمہارا غصہ اتر جائے گا۔ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھایا اور اپنی کہانی شروع کی۔ میں گاؤں کی حویلی میں گاؤں کے سرداروں کا نوکر تھا۔ میں بہت بہادر تھا اور بہت طاقت والا تھا۔ میں سرداروں کا کھانا بنایا کرتا تھا۔ ان کے علاوہ ان کے کپڑے دھونا، استری کرنا میرا ذمہ تھا۔ میں ان کا بہت قابل ملازم تھا۔ وہ سب مجھ سے بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری اور ہم سب کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی، اور میں زندہ ہوتے ہوئے مر گیا۔ سردار شاہ نواز کی بیٹی، جسے حویلی کی بیٹی کہا جاتا تھا، وہ ایک رات میرے پاس آئی۔ وہ بہت خوف زدہ تھی۔ اس کا نام ایمان تھا۔ میں اچانک ایمان کو اپنے پاس دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ وہ بہت لاڈلی تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی۔ لیکن اچانک آدھی رات کو وہ میرے کمرے میں آئی تو میں ڈر گیا، کیونکہ اگر سرداروں نے اسے آدھی رات کو میرے کمرے میں دیکھ لیا تو میری تو شامت ہی آ جانی تھی۔ چھوٹی بی بی، آپ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئی ہیں؟ اگر آپ کے بھائیوں یا آپ کے والد کو معلوم ہو گیا تو وہ غلط سوچیں گے۔ میں نے پریشانی سے کہا تو وہ کہنے لگی، مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ آج اگر تم نے میری مدد نہیں کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ ایمان کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا اور اس نے سیاہ چادر میں اپنا وجود چھپا رکھا تھا۔ مرنے کی باتیں کیوں کر رہی ہیں ایمان بی بی؟ آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا کرے، اور میں ناچیز آپ کی بھلا کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے ایمان سے کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ یہ حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے میں اپنے محبوب کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ریلوے اسٹیشن تک چھوڑ دو۔ نہیں، بلکہ تم میرے ساتھ چلو ٹرین میں اور مجھے شہر تک چھوڑ دو۔ پھر آگے میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگوں گی۔ میں اویس نامی ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور وہ دوسرے شہر میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ حویلی نہیں آ سکتا کیونکہ میرے بھائی اسے قتل کر دیں گے، اس لیے مجھے ہی جانا ہوگا۔ اویس سے ملنے کے بعد ہم دونوں نکاح کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بس تمہیں میری اتنی سی مدد کرنی ہے کہ مجھے اس تک پہنچانا ہے۔ ایمان کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی میرے لیے ناممکن تھا۔ چھوٹی بی بی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ کے بھائیوں کو علم ہو گیا تو وہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی جان سے مار دیں گے، اور آپ ایسا قدم نہ اٹھائیں تو بہتر ہے۔ یہ آپ کے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، میں نے ایمان کو سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ باضد تھی۔ میرے بھائی ایک بوڑھے شخص سے میری شادی کروا رہے ہیں تاکہ میری جائیداد کا حصہ انہیں مل جائے، اور یہی نہیں، وہ بوڑھا شخص 4 جوان بیٹیوں کا باپ ہے اور بہت زیادہ مالکیت کا مالک ہے، اور اس نے بہت زیادہ پیسے کا لالچ بھی دیا ہے میرے بھائیوں کو، اور میرے باپ اسی لالچ میں اندھے ہو کر میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں اپنے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بوڑھا شخص اپنے علاقے کا سردار ہے۔ وہ مجھے نکاح نہیں کر رہا، بلکہ یوں سمجھ لو کہ مجھے خرید رہا ہے۔ اس نے بہت بڑی بولی لگائی ہے، میری زندگی برباد ہونے سے پلیز بچا لو۔ ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گی۔ ایمان نے فوراً سے اپنی چادر اتار کر
میرے قدموں میں رکھ دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، تو مجھے واقعہ ہی اس پر بہت ترس آیا۔ وہ 20 سال کی ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی جسے بوڑھے شخص سے بیاہا جا رہا تھا۔ دولت کی لالچ میں حیران تھا کہ ہمارے سرداروں کے پاس تو بہت زیادہ پیسہ ہے، جائیداد ہے، زمینیں ہیں، لیکن ان کی لالچ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، صرف اس لیے کہ وہ بوڑھا شخص ان سے بھی زیادہ امیر تھا اور ہمارے علاقے کے سردار اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اس سے رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، اس لیے ایمان جیسی معصوم کمسن لڑکی کا سودا کر رہے تھے۔ ایمان جو کہہ رہی تھی وہ کام میرے لیے بے حد مشکل تھا، مگر پھر میرا دل بھی پگھل گیا تھا اس معصوم کو روتے ہوئے دیکھ کر۔ واقعہ ہی اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ہمت کی اور اسے حوصلہ دیا اور اسے ریلوے اسٹیشن تک لے آیا۔ رات کا پہر تھا، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ ہم دونوں ٹرین میں بیٹھ گئے اور میں نے ایمان کو اس کی منزل تک پہنچایا اور واپس آ گیا، لیکن واپس آیا تو حویلی میں کوہرام برپا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک ملازم نے بتایا کہ سرداروں نے مجھے ایمان کے ساتھ دیکھ لیا ہے اور وہ میری جان لینے کے در پر ہیں۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے فوراً اپنے گھر آ گیا اور تمہاری ماں کو کہا کہ سامان باندھو، ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ تمہاری ماں نے کہا کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں لیکن سردار ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ میرے ذہن میں فوراً خودکشی کا آئیڈیا آ گیا۔ ہم نے فوراً سے ایک پتلا سا بنوایا اور اسے آگ لگا دی اور سارے کمرے میں بھی آگ لگا دی۔ الماری کے نیچے تہھانا تو بہت پہلے سے ہی میں نے بنایا ہوا تھا کسی اور مقصد کے لیے، لیکن یہ میرے کام آ گیا۔ تمہاری ماں نے رونا دھونا ڈالنا شروع کیا اور پڑوسی اکٹھے ہوئے تو اس نے بتایا کہ سرداروں کے خوف سے میں نے خودکشی کر لی ہے۔ اس طرح سے ہم سرداروں سے بچ گئے۔ میری اور تمہاری ماں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ہم نے اسی طرح 10 سال گزار دیے۔ مجھے کھانا پکانا آتا تھا، اس لیے تمہاری ماں سبزیاں وغیرہ الماری میں رکھتی تھی اور میں نیچے تہھانے میں کھانا تیار کر دیتا تھا۔ کپڑے وغیرہ بھی دھو کر استری کر دیتا تھا۔ یہ کپڑے گاؤں والوں کے ہوتے تھے جن کو دھو کر استری کر کے ہمیں کچھ پیسے مل جاتے تھے اور ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، کیونکہ تمہاری ماں کما نہیں سکتی تھی اور میں باہر نکل کر نہیں کما سکتا تھا، اس لیے ہم نے جادوئی الماری والا ڈرامہ رچایا۔ لیکن میری بچی، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، مجھے اس پر ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے، بلکہ مجھے فخر ہے کہ میں نے ایک مظلوم لڑکی کی زندگی بچا لی، اور سنا ہے کہ آج ایمان باہر ملک جا کر اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے، اور میں خوش ہوں کہ اس کی خوشیوں کا سبب میں بنا۔ میرے بابا نے اپنی کہانی ختم کی تو میں رونے لگی اور روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی اور ان سے شکوہ کیا، لیکن بابا، میں تو چھوٹی سی بچی تھی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بھی بتاتے، میں بھی آپ سے ملنے یہاں آ جایا کرتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میری بچی، میں ایسا ضرور کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری ماں نے منع کر دیا تھا کہ رابعہ چھوٹی بچی ہے، ہو سکتا ہے باتوں باتوں میں بچوں کو یا کسی بڑے کے آگے یہ راز کھول دے اور ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے، اس لیے ہم نے تم سے چھپایا، اور ہم اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ تم بڑی ہو جاؤ تو تمہیں بتا دیں، لیکن تمہیں پتہ چل ہی گیا۔ یقین کرو، ہم دونوں تمہیں بتانے ہی والے تھے، میں چھپ کر تمہیں دیکھا کرتا تھا۔ میرے بابا نے کہا، بابا، آپ نے ایمان کی زندگی میں تو خوشیاں بھر دی، لیکن آپ کی اپنی زندگی تو قید خانے میں گزر گئی، کیا آپ کو دکھ نہیں ہوتا اس بات کا؟ آپ کی آزادی، سب کچھ ختم ہو گئی۔ میں نے بابا سے کہا، بیٹا، تم نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بھلے ہی میں نے 10 سال قید میں گزار دیے، لیکن ایمان تو خوش ہے، اور یقین کرو اس قید میں بھی میرا ضمیر مطمئن ہے اور میرا دل خوش ہے کہ میں نے ایک مظلوم لڑکی پر ظلم ہونے سے بچا لیا۔ بھلے ہی مجھے زندگی میں آزادی نہیں ملی، لیکن اپنے اللہ کے حضور میں ایک دن سرخ روح ہوں گا۔ جو میں نے کیا، اگر ایمان کی شادی کسی اچھے انسان سے ہو رہی ہوتی تو میں ایسا ہرگز نہ کرتا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی بلکہ اس کا سودا ہو رہا ہے، اور اب میں آزاد ہوں۔ سردار اس بات کو بھول چکے ہیں، 10 سال گزر چکے ہیں، اور ہم تینوں یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔
میرے بابا نے کہا، اور ہم تینوں راتوں رات یہ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج ہم شہر میں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں اور میرے بابا مزدوری کرتے ہیں۔ میں اور میری ماں گھر میں رہتے ہیں اور ہم اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہیں۔ مجھے بابا پر فخر ہے کہ انہوں نے ایک مظلوم لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ سچ کہتے ہیں لوگ، وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔